مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ایک مصیبت تو یہ کہ اللہ کی کھا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور دوسری مصیبت، بالائے مصیبت یہ ہے کہ جو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ایسا بولتے ہیں۔ فرشتے کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور خود کا یہ حال ہے کہ جب بیٹی گھر میں پیدا ہوئی یہ سنتے ہیں تو منہ کالا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، کہ کہاں لے جا کے دفن کروں، میرے لیے کلنک ہے یہ، سب لوگ مجھ پر تھوکیں گے کہ بیٹی پیدا ہوئی اس کے یہاں پر، کھائے گی میرا اور جائے گی دوسرے کی بہو بن کر، دوسرے کی بیوی بن کر۔ بیٹا ہوتا تو پالتے تو بڑھاپے میں لاٹھی بنتا، لڑائی میں کام آتا، کما کے لا کے کھلاتا، اور بیٹی کس کام کی؟ اس لیے شرم سمجھتے تھے اور منہ چھپاتے تھے۔ جو بیٹی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ فرما رہے ہیں تعجب سے، یجعلون للہ البنات، وہی بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈبل جرم ہو گیا۔ یار سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب خوشخبری ملے ان میں سے کسی کو بیٹی کی، خوش ہو جاؤ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ہاں، سارے دن رہے منہ اس کا کالا، سارے دن کیا ہوگا؟ منہ کالا رہتا ہے، یہ کیا خبر آ گئی، اور جی میں گھٹتا رہتا ہے۔ وہو کظیم، کظم یکظم کا مطلب کیا ہے؟ گھونٹ گھونٹ پینا، اور وہ دن بھر گھٹتا رہتا ہے جی میں۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ، مارے برائی اس خوشخبری کے جو سنی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، منہ دکھانے کا قابل نہیں، منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایمسکو، سوچتا کیا ہے؟ ایمسکوہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں، دفن کر دوں اس بیٹی کو یا ایسے ہی رکھوں اور ذلیل ہوتا رہوں؟ وہ سوچتا رہتا ہے، پلان بناتا رہتا ہے۔ الا، سن لو، ساء ما یحکمون، برا فیصلہ کرتے ہیں، بیٹی کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بری مثال ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی مثال سب سے اوپر ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو کتنی بڑی احسان فراموشی ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں پر مذمت کی گئی۔ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب منہ دکھاتے نہیں کسی کو، چھپتے پھرتے ہیں، اور اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں لڑکی پیدا ہونے سے میری ذلت ہو چکی ہے، صبر کروں یا اس کو جا کے زندہ گاڑ دوں۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہے سماج اور رواج کے غلام، پیچھا چھڑانے کے لیے یہ سوچتے ہیں۔ دوسری آیت میں الا ساء ما یحکمون میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہی بیٹیاں کس کے لیے ثابت کرتے ہیں؟ واہ رے واہ، تمہارا تو منہ کالا، نعوذ باللہ، کیا اللہ کی تعریف ہو جائے گی اس کی بیٹیاں ثابت کرنے سے؟ اب یہ سنو، ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا فعل ہے۔ میں نے ایک حافظ صاحب کو دیکھا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری پیدا ہوئی، تو بیوی سے بات نہیں کی، اور اس کی خوشی پر اسے کہہ رہا ہے یہ حافظ بیچارہ آج خوش ہو رہی ہے، کل روتی بیٹھے گی زندگی بھر، پڑھائے گا کون اس کو، شادی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ایسا بول رہا ہے جیسا یہ خود ہی سب کا پالن ہار ہے، اس کو خود اللہ کھلا رہا ہے، سمجھے گے نہیں؟ تو یہ سمجھنا، بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھنا کفار کا فعل ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ لکھا ہے مسلمان کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پر رد ہو جائے، اور ایک حدیث میں ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو، وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو، اور ایک حدیث میں وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے ہو گیا، اور قرآن کریم کی آیت ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نر بچے دیتا ہے۔
اس میں بھی اناس کو مقدم کیا ہے، یہب لمن یشاء اناس مقدم کیا عورتوں کو، لڑکیوں کو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، میں بھول جاؤں گا اس لیے یاد دلاؤں، جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کے پیدا ہونے پر بہت ناراض ہوتے ہیں اور کوستے ہیں اپنی بہو کو یا اپنی بیوی کو، تو میں کہتا ہوں پوجا کرو پوجا کرو پوجا کرو۔ پوجا کس کی؟ میں اپنی بیوی کی۔ تم نے درجہ خدا کا دیا ہے اس کو۔ کون سا درجہ دیا؟ اس کے من میں جب چاہے بیٹی نکالے، جب چاہے بیٹا نکالے نا، اللہ ہے نا، وہ تو کیا ہے؟ اللہ ہے نا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ بیٹی دے، جس کو چاہے اللہ لڑکا دے۔ تم نے اللہ کو بازو رکھا اور اس پہ ایسے مسلط ہوئے، بیٹی کیوں پیدا کی، بیٹی کیوں پیدا کی، بیٹا کیوں نہیں پیدا کی، جیسے وہ اللہ ہے۔ جب وہ اللہ اتنا بڑا درجہ دیا تو پوجا کرو پوجا کرو۔ ایک طرف تو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں کہ جب چاہے جو چاہے بیچاری پیدا کر سکتی ہے، تمہاری فرمائش پوری کر سکتی ہے، اور دوسری طرف اس کو اتنا ملامت کرتے ہو کہ اس کا جینا حرام ہو جاوے۔ ایسی کمزور حالت میں موت و زندگی سے لڑ کر ابھی بچہ پیدا کر کے فارغ ہوئی ہے، شرم نہیں، حیا نہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ اگر لڑکی پیدا نہ ہوتی اس کی ماں کو، یعنی یہ لڑکی پیدا نہ ہوتی تو میری شادی کس سے ہوتی اور میرا بچہ کون پیدا کرتی؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ تو پیدا کرتا کیا عورت بن کے؟ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ، دیکھو حدیث ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے، یعنی لڑکی پیدا ہو اس کے گھر میں، اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، بیٹی کو بہت اچھی طرح پالے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ کون بچائیں گی؟ بیٹیاں بچائیں گی جہنم سے۔ سمجھ میں آیا؟ بیٹیاں بچائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت، یعنی صاف کفر و شرک کی رسم ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن مسرور ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ بعض خاندان ہے وہاں صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، سمجھ میں آئے؟ 7-8 بہنوں کے اندر اور 2 بھائیوں کے اندر لڑکیاں ہی لڑکے ہی لڑکے ہیں۔ ایک لڑکی پیدا ہوئی، او وارے نیارے پورے خاندان میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، سب اس کو جھیل رہے ہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض جگہ الٹا بھی ہوتا ہے، لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں، اللہ کی تقسیم ہے۔